ایک عمل آپ کا جو انسان یہ عمل اپنے اوپر واجب کر لے گا، اس عمل کی حفاظت کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مؤقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مکتوبہ، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی ان اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، لا یخیب، وہ آدمی، وہ انسان کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ ناکامیوں سے کامیابی کی طرف آنے کا وظیفہ ہے، پستیوں سے عزت کی بلندیوں پہ جانے کا یہ وظیفہ ہے، مسائل کو اپنے آپ سے دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جانے کا یہ وظیفہ ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ اپنانا ہوگا۔ پچھلے جمعے آیت الکرسی آپ کے سامنے بیان کی، اور اب ایک دوسرا وظیفہ، جو اس وظیفے کو پڑھے گا کبھی نامراد نہیں ہوگا، اپنی زبان سے اللہ کے سامنے التجا کرے گا، اللہ اس کی التجا کو قبول فرما کے اس کو دنیا میں بھی صلہ عطا کریں گے اور آخرت کو بھی اس کو صلہ ملے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ 33 تسبیحۃ، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر فرض نماز کے بعد، 33 تکبیرۃ تحمیدۃ، 33 مرتبہ الحمدللہ، و34 تکبیرۃ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ ہے ہر فرض نماز کے بعد، جو آدمی اس کو اپنے اوپر لازم کر لے گا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، نہ مراد نہیں ہوگا۔ کتنا آسان ہے، کتنا سادہ سا وظیفہ ہے، کتنا بڑا پیکیج ہے۔ تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد میں صبح و شام ہو، تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد میں صبح و شام ہو، میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو۔ یہ انسان کی خواہش ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ کا ذکر کیجئے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ زندگی میں مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، آپ زندگی میں مایوسیوں کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ پروردگار کا اپنے بندوں کو دلاسا ہے، یہ اللہ تسلیاں دے رہا ہے اپنے بندے کو، انسان کو تسلی دے رہا ہے۔ اگر تم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تم میری رحمت سے دور ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ وظیفہ اپنائیے۔ اور ایک دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام ان میں بھی درجات تھے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غنی ہے، اور جو مالدار صحابہ کرام تھے مال و متاع کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتے، حج و عمرہ کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، زیارت کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے۔ جو فقراء صحابہ تھے ان کے دل میں یہ تمنا اور یہ خواہش حسرت پیدا ہوئی کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی، یہ بھی مسلمان ہوئے، ہم بھی ایمان لے کے آئے، لیکن یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر اللہ نے ہمیں کم دیا ہے؟ یہ صحابہ کرام نیکی کے حریص تھے، اگر ذرا سی کوتاہی پیدا ہوتی، عمل میں ذرا سی سستی آتی تو لوگوں کے سامنے ببانگے دوہل یہ پکارتے، نفع کا حنزلہ، نفع کا حنزلہ، حنزلہ کا ایمان کم ہو گیا، کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ہم تو منافقوں والے عمل کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
ہم تو ساری برائیاں کر کے بھی ہم اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں. صحابہ کرام کی سیرت بڑی ہے. فقراء صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے یہ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ مالدار صحابہ اجر میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں. لیکن وَلَهُمْ فُضُولٌ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ، ان کے پاس زائد مال و دولت ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں. وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ہم کیسے صدقہ و خیرات کریں؟ ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اجر و مقام کے اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں. حرص دیکھیے، لالچ دیکھیے، طمع دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں تدرک بہن من سبقک، تو ان انسانوں کے مقام کو پہنچ جائے گا جو تجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں. آپ نے ابو ذر کو مخاطب کر کے صحابہ کرام کی جماعت کو یہ کلمات سکھائے، کیا میں ایسے کلمات نہ سکھاؤں؟ تدرک بہن من سبقک ولا یلحقک من خلفک الا من اخذ بمثل عملک، صرف وہ آدمی تمہارے برابر آ سکتا ہے جس نے یہ عمل کیا. فقال، پھر آپ نے فرمایا، تکبر اللہ دبر کل صلاۃ 33، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ. وتحمدہ 33، اور 33 مرتبہ ہی الحمدللہ. وتسبحہ 33، اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھو. وتختمها بلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، یہ کلمات ادا کرو. اور جب تم یہ وظیفہ کرو گے تو مالدار صحابہ کرام کے برابر اجر کو پہنچ جاؤ گے. اور پھر آپ نے اضافے کے طور پہ، انعام کے طور پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا، یہ ذکر کرے گا، غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس آدمی کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ پل بھر میں معاف کر دے. وظیفہ ایک ہے، عمل ایک ہے، ذکر ایک ہے. فرض نماز کے بعد یہ کلمات ادا کرنے ہیں، جنت کی گارنٹی. کبھی انسان نامراد نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ بھی کہ اگر اس سے گناہ ہو گئے، اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین و آسمان کے خلا کے برابر اگر گناہ ہو گئے، اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس وظیفے کو مسلسل استقرار اور استمرار کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علی الا البلاغ.